کہ جی ایک ہی دن میں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمان لاکھوں جانور ذبح کریں، ایک جانور کی قیمت 40,000 50,000 وہ کسی غریب کو دے دیے جائیں، قربانی نہ کی جائے، اور کسی غریب کو راشن دیا جائے، کسی غریب کو کپڑے دیے جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور ایک ہی دن میں اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہ غریبوں کی فکر ہے، نہ غریبوں کی، مساکین کی، مستحقین کی راشن کی فکر ہے۔ یہ فقط وہ لوگ جو اسلام دشمن، دین بیزار طبقہ ہوتا ہے، وہ دین میں سے ایسی باتیں نکال کر مسلمانوں کو تشویر اور شک میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں۔ عام فہم مسلمان وہ کہتے ہیں یار بات تو ان کی بڑی معقول ہے، بات تو ان کی بڑی ٹھیک ہے، میرے گھر کے ساتھ ایک غریب ہے، نادار ہے، میں نے 50,000 60,000 کا بکرا لینا ہے، اگر میں 50-60,000 یک مشت ان کو دے دوں، ان کو کتنی خوشی ہوگی؟ یقیناً خوشی ہوگی۔ لیکن یہ حدیث ہے، میں حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک عقلی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے فضائل کی جگہ دفاع بڑا ضروری ہوتا ہے اسلام کا۔ جب اسلام پر کوئی آنچ آنے لگے کہ اسلام کے کسی حکم کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے تو مسلمانوں کو اس وقت فضائل بیان کرنے سے زیادہ اس حکم کا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ الدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن، یہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی بڑا عمل نہیں ہے اللہ کے حضور۔ آپ 40,000 بکرے کے بجائے، 50,000 روپے بکرے کے بجائے آپ 50 لاکھ روپے تقسیم کر دیں غرباء میں، آپ پر قربانی نہ کرنے کا گناہ ہو۔ 50 لاکھ تقسیم کیے، ثواب اپنی جگہ، لیکن وہ 50 30 35 40,000 روپے کا جو قربانی میں حصہ تھا، بکرا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، پر واجب تھا، آپ کے ذمے وہ واجب رہ گیا، وہ گناہ آپ کے گلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، مسلمان کو انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا کہ جب یہ مسلمان جس کو میں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے بلایا، میں نے اسے کہا اب نماز پڑھنی ہے، اب اور کوئی کام نہیں کرنا، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ جب میں نے رمضان المبارک میں کہا کہ آپ نے صبح صادق سے مغرب تک روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، تو اب آپ نے بھوکے پیاسے رہنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی شوشہ نہیں چھوڑنا کہ بھوک پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے، میں غریبوں کی مدد کر لوں گا۔ جب حج فرض ہو جائے تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب حج ادا کرو۔ اب کوئی کہے کہ حج پر 11 12 13 لاکھ روپے خرچہ کرنے سے بہتر ہے میں 12 13 خاندانوں کی اچھی معاونت کر لوں گا، تعاون کر لوں گا، وہ تعاون کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن حج نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمہ ہے، بلکہ اتنا سخت اور زبردست گناہ ہے کہ اس نے اللہ کے قانون میں رد و بدل کیا۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ عیسائیت میں، یہودیت میں، صابیت میں جو تحریفیں ہوئی ہیں دین میں، اپنی طرف سے من گھڑت روایات، من گھڑت احکام، جو حکم پسند نہ آیا وہ نکال دیا، جو اپنی طرف سے پسند ہے لیکن ان کی شریعت میں نہیں ہے وہ انہوں نے شریعت میں ڈال دیا، اس کو تحریف کہتے ہیں، اس کو رد و بدل کہتے ہیں۔ 1450 سال بعد
کچھ لوگ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قربانی کے بجائے یہ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ اسلام میں تحریف کی بات کرتے ہیں، اسلام کے اندر تحریف کی بات کرتے ہیں، اسلام کے اندر رد و بدل چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو حکم ہم چاہتے ہیں ویسے ہو. اسلام چاہتا ہے جو حکم اللہ بتائے گا اسی طرح ادا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کریں، آپ ہزاروں سوٹ تقسیم کریں، آپ بے شمار لوگوں کو گھر بنا کے دیں، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وَانْحَرْ قربانی کرو، وہ نہیں کی تو گنہگار ہوں، کیونکہ اپنی مرضی نہیں چلتی. اسلام کہتے ہیں گردن رکھنے کو، اسلام کہتے ہی سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کر چکے. اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی. اپنی مرضی جو چلائے گا خطرہ ہے کہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے.